سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج ہم اپنا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے تھوڑا سا پیچھے سے، جو جلسہ ہوا ہے ابھی 8 فیبروری کو، اور جو یوم سیاہ کا دن تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے جو کال تھی اس پہ بات کریں گے، اور وہ کیسا رہا کیسا نہیں رہا، اس کے اثرات کیا پڑے پی ٹی آئی پہ، حکومت پہ، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ جنید اکبر کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا وہ واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں اور کیا وہ واقعی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے علاوہ ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں نئے 6 ججز کی تعیناتی کو منظوری دے دی ہے، ریسنٹلی، بالکل ابھی دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سول کورٹس میں جو پیشی تھی آج، اس میں وہ وکلاء پیش نہیں ہوئے تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے کل تک کے لیے، اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت۔ اور اینڈ پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو کہ مشل کے نام سے، جس نے پاکستان کے اصلاحات سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کی کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور کس قسم کی وہ رپورٹ ہے جو کہ جاری کی ہے، ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آج میں نے سینئر جرنلسٹ نہیں کہا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے آ جائیں جلسے پہ، جو جلسہ ہوا، اور نظر تو یہ آ رہا تھا کہ کافی بڑا جلسہ ہے، لیکن اب آپ بتائیں کیسا جلسہ تھا اور کیا اثرات ہیں اس کے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے ملک میں جلسے کریں گے اور لوگ نکلیں گے۔ یہاں اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، پنڈی میں کچھ نہیں ہوا۔ یہ اسلام آباد پنڈی ملا کے کوئی 50-60 لاکھ لوگوں کے یہ جڑواں شہر ہیں، اور لاہور میں انہوں نے صرف مینار پاکستان کا کہا تھا جو ان کو اجازت نہیں ملی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے نہ کوئی دوسری جگہ مانگی نہ کوئی خاص سرگرمی ہوئی۔ انہوں نے ریلی نکالی تھی اور انہوں نے مطلب جیسے وہ پروٹیسٹ ٹائپ کیا تھا کچھ، چند لوگوں کی چیزیں تو نظر آئیں۔ وہ زرتاج گل جو ہے وہ کوئی لے کر جا رہی تھی، مجھے نہیں پتا کہاں لے کر جا رہی تھی، 15 لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن جو ان کا زور تھا وہ تھا سوابی پہ، بالکل۔ لیکن خیبر پختونخوا جو ہے وہ 4 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، جہاں پر ان کی حکومت ہے، 2/3 اکثریت ہے، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود چند ہزار لوگ تھے۔ کچھ اندازے ہیں کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ تھے۔ جگہ ان کو 10,000 کی فراہم کی گئی تھی، سننے میں آیا تھا، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، کوئی 6-7 ہزار کے قریب لوگ تھے۔ لیکن اگر آپ 10-15 ہزار بھی کر لیں تو آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ اکثریت آپ کے پاس ہے، اور اس کے باوجود اگر چند ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بددل ہیں۔ بددل بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہیں۔ ایک تو پارٹی کے اندر وہاں پھڈا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جنید اکبر جو ہے وہ ایک طرف ہیں، گنڈا پور دوسری طرف ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے اسی جلسے کے اندر باتیں بھی کی۔ سلمان اکرم راجہ کا منہ ایک طرف تھا، جو شیر افضل مروت جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے وزیر اعلیٰ کے، تو وہاں پر ایک عجیب قسم کی بات تھی۔ اور پھر جو ان کا جو نوجوانوں کا جو ونگ ہے، انصاف یوتھ ونگ، مردان کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی جس کو وہ کہتے ہیں منہ ماری ہوئی جنید اکبر اور ان لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہوں نے ایک طرح سے بائیکاٹ کیا، تو خاصی بددلی تھی۔ یہ آپ کو نظر آئی جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا جنید اکبر میں، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ضلع جو ہے وہ اپنی رپورٹ دے کہ جی وہ انہوں نے کیا کیا، کتنے لوگ لے کر آئے۔ تو وہ خود اس مایوسی کا اظہار ہے کہ جی ایک بہت ہی پور شو، بجائے اس بات کے کہ وہ طاقت کا مظاہرہ ہوتا، وہ کمزوری کا مظاہرہ بن گیا۔ تو باقی ملک میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن آپ کے ہاں تو فارم 45 کی حکومت تھی، تو فارم 45 والے لوگ نہ خیبر پختونخوا میں نکلے،
نہ پورے ملک کے اندر نکلے. پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ساری سیٹیں جیت گئے تھے, تو وہاں جو حال ہے 140-41 کوئی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, 300 کے قریب صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں, تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا. اور یہ ایسے وقت میں جب کہ آپ کے لیڈر کو 14 سال سزا ہوئی ہے, اس کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خاصی بدلی کا ایک ماحول ہے. اور وہ اس طرح سے بھی نظر آیا کہ جو آج علیمہ خان نے جو گفتگو کی ہے, جس میں وہ اپنے طور پر ایک بظاہر تو ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پٹنگ اپ اے بریو فیس, اور وہ جی خان صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار کیا ہے اور مبارکباد دی ہے کہ جی آپ لوگوں نے اپنے بل بوتے پر جو ہے وہ چند ہزار لوگ جمع کیے. یہ ایک طرح سے خود اس کا بیان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جی پہلے جو ہے وہ آپ سرکاری لاؤ لشکر سے جو ہے وہ لوگوں کو لاتے رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو جس بات پہ نوٹس لیا ہے وہ گنڈا پور کی بدزبانی ہے. انہوں نے وہ تو مطلب ہمیشہ ایسے ہوتی ہے. ہاں نہیں, لیکن یہ بدزبانی یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی آپ نے شہباز شریف کو گالی نکالی ہو, آپ نے جو ہے وہ مریم کو گالی نکالی ہو, آپ نے کسی اور صدر کو گالی نکالی ہو, آپ نے ریاست پاکستان کو گالی نکالی ہے. وہ جو ریاست پاکستان پہ جو تھو انہوں نے کی ہے جو کہ خاصی مضحکہ خیز ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو پارٹی کے اندر جو رساکشی چل رہی ہے خود اس سے ان کی اپنی جو کرسی ہے وہ بھی خطرے میں ہے. تو یہ ایک بہت ہی برا ایک ماحول پی ٹی آئی کا پیش ہو رہا ہے. اب لگتا یہی ہے کہ اب ان کی آخری امید جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں جمعے کو اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ مودی کی موجودگی میں کوئی ایک آدھ جملہ خان صاحب کے بارے میں کہہ دیں, جس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحافی مودی صاحب کے ساتھ آئیں انڈین, ان سے بھی رابطہ کریں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وائٹ ہاؤس کا جو پریس کور ہے ان سے بھی رابطہ کریں, ان سے بھی وہ کہیں کہ جی بس اللہ کے واسطے خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی آپ ان سے کوئی جملہ ان سے کہلوائیں تاکہ ان کی تشفی ہو, اور اگلے 2-4 روز جو ہے خبروں میں وہ اسی پہ بغلیں بجاتے ہوئے جو ہے وہ گزار لیں. تو یہ ہے ان کی پوری ٹوٹل سیاست کہ جو لگ رہا تھا کہ جلسے کے بعد تھوڑا سا سامنے آ جائیں گے, لیکن مایوسی جو ہے وہ آپ کو خاصی ظاہر نظر آتی ہے. پورا جو ان کا جو بیانیہ تھا نا فارم 45 اور 47 کا وہ بھی اڑ گیا ہے, کیونکہ 45 والے جو ہے بظاہر جو وہ کہتے ہیں لوگ نکلے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جلسے کے فوراً بعد ہی جنید اکبر کا جو بیان سامنے آیا, انہوں نے تو دعویٰ ہی کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے, ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں واقعی؟ میرے خیال میں وہ اب اپنے جو مایوس جو کارکن ہیں ان کی دلجوئی کے لیے وہ اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ سے لوور سطح پر جن لوگوں کا رابطہ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے. اور وزیر اعلیٰ خود ٹی وی چینلز پہ آ کر کہہ چکے ہیں کہ جی وہ جو بنی گالا لے جانے کی جو بات تھی وہ خود میری تجویز تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تجویز نہیں آئی. ابھی یہ جو چٹھیاں وٹھیاں لکھ رہے ہیں خان صاحب, ایک خط لکھا اس کا کوئی جواب نہیں آیا, دوسرا خط لکھا, تو وہ بالکل نظر انداز. غالباً دوسرے کی تو بات ہوئی ہے شاید کہ دوسرے کا تو جواب آیا ہے, کچھ دوسرے کا جواب یہ آیا ہے کہ ہم یہ ان ساری باتوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے. جواب یہ آیا ہے, لیکن جواب تو آیا ہے. ہاں, لیکن وہ ایک طرح سے نظر انداز کرنے والا ہی بیان ہوا نا کہ جی ہم آپ اگر سیاست دان ہیں تو جا کے سیاست دانوں سے گفتگو کریں, ہم سے آپ بات نہ کریں. ہم بس جو ملک کا آئین قانون ہے, اسمبلی الیکٹ ہو گئی ہے, آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو عدالتیں بھی کھلی ہیں, پارلیمان بھی کھلی ہے, اور جو ہے وہ سیاستدان بھی آزاد ہیں, جا کر ان سے آپ گفتگو کریں. ٹھیک ہے. تو ابھی مطلب ظاہر سی بات ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر تھوڑا سکون رکھنے کے لیے شاید وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے جنید اکبر. یہ تو ہمارا پرانا والا جو چیزیں چل رہی تھیں وہ اس پہ بات ہوگی. آج کی بات کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ
مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے اس میں جو ہے وہ نئے 6 ججز کی تعیناتی منظور کر دی ہے, کون کون سے 6 ججز کی نئی منظوری ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس فیصلے کو دیکھتے کیسے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا اور فردر اس کے اوپر چیزیں بہتر ہوں گی؟ اب دیکھیں, آج یہ اجلاس ہونا تھا جوڈیشل کمیشن کا. جوڈیشل کمیشن جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک آئینی باڈی ہے جس کے اندر خود جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی ان کی نمائندگی بھی ہے, جنہوں نے آج سارا وہ بھی کیا. بجائے اس میں آنے کے اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے, انہوں نے وکلا کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر یہاں اسلام آباد میں جو ان کا روایت ہے سیاست کی وہی کی. افراتفری, مارا ماری, سڑکیں بند کرنا, پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے, جو کشمیر ہائی وے ہے بند ہو گئی, اس کو بند کرنا, جی وہ ڈی چوک پر جو ہے نا وہ ہلا گلا کرنا, پولیس کے ساتھ مت بھیڑ کرنا, وہ ایک سین جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کیا. اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سے وہ اٹھ کے آ گئے, بائیکاٹ کر کے آ گئے. بالکل ہاں. لیکن وہ ایک آئینی فورم ہے, اس نے تو فیصلہ کیا, اور آپ بھی دیکھ رہی تھی کہ 6 جو ججز ہیں, کیونکہ 8 کی وہاں پر گنجائش ہے, تو آج انہوں نے 6 سپریم کورٹ کے ججز انہوں نے ان کی تعیناتی ہو گئی ہے, 2 اور ہوں گے. یہ ایک آئینی ایک پروسیس ہے. 4 صوبوں سے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ لیے گئے ہیں, سندھ سے بھی لیے گئے ہیں, دوسری جگہوں سے بھی. تو یہ ایک پروسیس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک آئینی پروسیس کو روک نہیں سکتے. آپ صرف سڑک پر احتجاج کرنا, چلے وہ بھی آپ پرامن طریقے سے کریں, لیکن یہ جو آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, آپ بائیکاٹ کر لیں گے, کتنے دن کر لیں گے؟ 2 دن, 3 دن, 4 دن کر لیں گے کورٹس کا بائیکاٹ. کورٹس کا بھی بائیکاٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا, لیکن مستقل نہیں کر سکتے نا, کیونکہ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں اپنے موکلوں سے, آپ کے اپنے کیسز چل رہے ہوتے ہیں. اگر جو جن کو زیادہ احتجاج کھیلنے کا شوق ہے وہ وکلا پھر تبدیل ہو جائیں گے, کیونکہ باقی جو ہائی کورٹس ہیں, سندھ ہائی کورٹ ہے, دوسرے لوگ ہیں, انہوں نے تو یہ جو تعیناتیاں ہیں ان کا خیر مقدم کیا ہے. اب یہاں پر جو پی ٹی آئی کے جو کچھ حامی وکلا ہیں وہی اس پہ جو ہے نا وہ زیادہ جو سیاسی وکلا ہیں وہ اس پر شور کر رہے ہیں, لیکن جو دوسری کیمپ ہے وہ اس کے حق میں ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ آئینی ہے اور یہ چلے گا. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں آج کے وکلا جو سول کورٹس کے اندر جو پیشیاں تھیں ان کے اپنے وکیل پیش نہیں ہوئے, ان کے اپنے لوگ نہیں گئے, جس کی وجہ سے اس کو کل تک کے لیے مؤخر کر دیا. یہ در حقیقت جو کرنے والا کام ہے وہ کر نہیں رہے, اور باقی دیکھیں یہ ان کا سب سے بڑا مدعا یہی ہے پی ٹی آئی کا کہ جی سویلینس پہ آپ فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چلا سکتے. ان کے کہنے پہ یہ کیس چلا ہے اور خود غائب ہو گئے. اب آپ نے احتجاج کا پلان کیا ہوا تھا اگر, تو کم از کم وہ وکلا جنہوں نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا وہ تو پہنچ جاتے ہیں نا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ ہی نے کرنا تھا نا, تو اس سے پہلے آپ کے جو متعلقہ لوگ تھے وہ پہنچ جاتے. تو وہ تو جج صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ جو لوگ سڑ رہے ہیں جیل میں وہ سڑتے ہی رہے. تو اب وہ انہوں نے 1 دن کے لیے ملتوی کیا ہے, میرے خیال میں کل پھر اس کی سماعت ہوگی. اگر انہوں نے اپنا بائیکاٹ جاری نہ رکھا تو, اگر رکھا تو, اور اگر نہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں کہ یہ جو مقدمہ چلے. لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکال لے گی, اور یہ جو کیس ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا, اور سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ سویلینس کو کن خاص حالات میں فوجی عدالتوں کے اندر ان کا مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہو گیا. سر اینڈ پہ صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو غیر سرکاری تنظیم مشل نے پاکستان کی اصلاحات کی کوئی رپورٹ ایک جاری کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے متعلق ساری, سو اس رپورٹ میں کیا ہے, اگر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں تو. دیکھیں جو بنیادی جو نکات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ملک اب آگے کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم ایک جملے میں ہم بیان کریں کہ ملک آگے کی طرف جا رہا ہے, مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں وفاقی حکومت میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو مختلف محکمے ہیں ان میں لوگوں کی ایک فوج ظفر موج ہے جو مکھیاں مارتے رہتے ہیں. تو اس میں لوگوں کی تعداد کم کی ہے, کوئی 1.5 لاکھ کے قریب
جو اسامیاں ہیں وہ کم کی ہیں، ظاہر ہے وہ بجٹ جو ہے وہ کم ہوگا. مختلف جو بورڈز ہیں، کارپوریشنس ہیں، جو خود مختار ادارے ہیں، ان کے بورڈز میں خواتین کی نمائندگی کو بڑھایا ہے، 33% تک بڑھایا ہے. بالکل. جو اکانومی کی جو فگرز ہیں وہ آپ کسی سے بھی بات کریں، ابھی پچھلے دنوں مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ملک جو ہے معاشی طور پر جو ہے وہ استحکام کی طرف آیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی وقت تھا کہ جو شرح سود جو تھی وہ کوئی 25-26% تک پہنچ گئی تھی، اب وہ تقریباً 10% یا سنگل ڈیجٹ کے قریب جو ہے وہ آ رہی تھی. آپ جو ہے وہ بالکل دیوالیہ پن کے پہ پہنچے ہوئے تھے. آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے. آج کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی $16 ارب تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے میں تھا، اب وہ سرپلس کے اندر ہے. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو اوورآل جو صورتحال ہے وہ جو مختلف جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، فچ ہے، دوسرے، ان کی جو رپورٹس آئی ہیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں، جی ڈی پی کے بارے میں، تو وہ مثبت ہیں. لیکن جیسے جیسے معاشی اصلاحات ہوں گے، ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ مختلف صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے کافی پیش رفت کی ہے. سندھ نے اس پر پیش رفت کی ہے، دوسرے صوبے بھی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام رہے اور یہ جو ہر آئے دن آ کر جو ہے نا وہ لوگوں کو لے کر سڑکیں بند کرنا، فلاں کرنا، ڈھمکا کرنا، مجھے لگتا ہے کہ ایک دن میں نے میرے خیال میں آپ ہی کے ساتھ کہا تھا کہ یہ جو احتجاج کا جو سکہ ہے نا پی ٹی آئی کا، اس کی جو قدر ہے وہ دن گزرتے کے ساتھ ساتھ ڈکریز ہوتی جا رہی ہے. اور ملک کو آگے چلنا ہے معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ سیاسی راستہ اپنائیں، اپوزیشن کریں، کمیٹیوں میں بیٹھیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اب چیئرمین بنا دیا ہے جنید اکبر صاحب کو، تو وہ جلسے جلوس کھیلنے کے بجائے ادھر آ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپنا وہ کردار ادا کریں تاکہ محکمے جو ہیں وہ ٹھیک کام کریں اور ملک جو ہے آگے کی طرف. ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.